الرحمن آج میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ زمانوں پہلے کی بات ہے جب ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ ہر علاقے کی ریاست ہوتی اور اس علاقے کے اوپر ایک بادشاہ یا راجا حکومت کرتا تھا۔ تو اسی طرح ایک ریاست تھی جس کا بادشاہ جو ہے وہ تو شکار میں، کھیل کود میں، انجوائمنٹ میں زیادہ وقت گزارتا، اور اس کا وزیر با تدبیر ریاست کو لک آفٹر کرتا، ہر چیز کو دیکھتا تھا، اور وہ بڑے احسن طریقے سے ریاست کو چلا رہا تھا۔ ایکچولی وہ بہت ہی وائز آدمی تھا، اور عقل و شعور سے کام لے کے وہ ایک بہتر زندگی وہ خود بھی گزار رہا تھا، اور اس کے ملک کی رعایا بھی خوش تھی، مطمئن تھی کہ ان کو زندگی کی ساری سہولتیں جو ہے میسر تھیں۔ تو بہار کے دن تھے، بادشاہ سلامت کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو بادشاہ دیکھتا ہے تا حد نگاہ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ پھولوں کو دیکھ کے اسی مناسبت سے وہ اپنے بیٹے کا نام پھول رکھ دیتا ہے۔ تو چند دن بعد وزیر کے ہاں پہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو وزیر اپنے بیٹے کا نام بہار رکھ دیتا ہے۔ پھول اور بہار بچپن میں اکٹھے رہتے ہیں، ان کے اساتذہ کرام جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت اکٹھے دی جاتی ہے، اور پھول اور بہار آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ان کا سارا وقت آپس میں اکٹھے ہی گزرتا ہے، اور آہستہ آہستہ دونوں جوانی کی حدوں کو چھونے لگتے ہیں۔ ان کے ہونٹوں پہ سبزہ ظاہر ہوتا ہے، چہروں پہ نئی رونق ہے، آنکھوں میں نئی چمک ہے۔ وہ آپس میں اتنے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ آپ ان کو کوئی بھی اپنی طرف بلائے، اٹریکٹ کرے، لیکن وہ زیادہ پھول بہار کی بات کرے گا، اور بہار جو ہے پھول کی بات کرے گا۔ اب ان کے والدین کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کی شادی کرنی چاہیے تاکہ یہ ایک نئی زندگی گزاریں۔ جب پھول سے بات کی جاتی تو وہ کہتا کہ پھول کی زندگی بہار سے ہوتی ہے۔ جب بہار سے بات کی جاتی تو وہ کہتا کہ جب پھول ہے تو پھر بہار کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب یہ بات جو ہے وہ خبر دور تک پھیلتی چلی جاتی ہے، لوگ جان جاتے ہیں کہ پھول اور بہار آپس میں کسی اور کو آنے نہیں دیتی ہے۔ اس طرح یہ خبر کسی کنچنی کے پاس پہنچتی ہے، وہ بادشاہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بادشاہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پھول اور بہار کو الگ کر سکتی ہوں۔ تو بادشاہ تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا۔ بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی، آپ کو جو چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کو الگ کر دو۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے دلہن کی طرح سجا دیں اور ایک ڈولی میں ڈالیں، اور جس راستے پہ پھول اور بہار گزرتے ہیں اس راستے میں رکھ دیں۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ سرے شام پھول اور بہار باہر نکلتے، اور وہ جا کے وہ دریا کے کنارے سیر کرتے تھے، اور تا حد نگاہ پھیلا ہوا سبزہ ہوتا، وہاں پہ کئی طرح کے پرندے ہوتے، ان کی چہچہاہٹ اور آبی زندگی، ایک بڑا ہی پرسکون ماحول تھا جس میں دونوں شہزادے سیر کرتے تھے۔ اب وہ سیر کر کے لوٹ رہے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے اور شام پھیل رہی ہے، تو پھیلتے اندھیرے میں انہیں نظر آتا ہے کہ دور ان کی راہ پہ ایک ڈولی پڑی ہوئی ہے، اور ڈولی میں سے ایک خاتون ہے، وہ ہاتھ پیر نکال کے ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ پھول کو لگتا ہے کہ وہ بہار کو بلاتی ہے، اور بہار کہتا ہے کہ نہیں یہ پھول کو بلا رہی ہے۔ تو دونوں شہزادے اس بات پہ تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک کہتا ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کا اشارہ تمہاری طرف ہے۔ اب ان کی تقسیم اسی ٹائم وہ ہو چکے تھے۔ اب بہار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو بلا رہی ہے، اور پھول اس پہ ناراض ہے کہ وہ بلا تمہیں رہی ہے اور تم کہہ مجھے رہی ہو۔ بات بڑھتی ہے، بات توں تکار تک چلی جاتی ہے، اور آپس میں وہ غصے ہوتے ہیں۔ تو ایسے اس میں بہار غصے میں آ کے وہ وہاں سے چل دیتا ہے، اور پھول ڈولی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ کنچنی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس کو بتلاتی ہے دیکھو جس کو تم دوست کہہ رہے ہو اس ورانے میں وہ تمہیں کس طرح چھوڑ کے چلا گیا ہے، اگر تم سے محبت ہوتی تو ایسے تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ اب
یہ جنگل ہے، ویرانہ ہے اور تمہیں وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور پھر اس کو وہ کہتی ہے کہ آپ ڈولی میں آ جاؤ، ڈولی میں بیٹھ جاؤ۔ جب وہ اور اس کو پھر وہ ایک نئے لمس سے، نئی دنیا سے آشنا کر دیتی ہے۔ پھول اس سے مل کے جب واپس لوٹتا ہے تو وہ بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ بہار کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ سلامت اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھول بضد تھا کہ بہار کو قتل ہونا چاہیے۔ بادشاہ وزیر کو بلاتا ہے اور وزیر کو کہتا ہے کہ آپ بہار کا قتل کر دیں۔ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ وقتی ابال ہے، شہزادہ غصے میں ہے، اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے پھول بہار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، آپ ایسا کریں کہ اس کا قتل نہ کروائیں، بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بہار کو چند دنوں کے لیے پھول سے الگ کر دیتی ہیں، جب غصہ ٹھنڈا پڑے گا تو پھر وہ بہار کو ہی پکارے گا، تو آپ ایسا کریں کہ قتل نہ کروائیں۔ لیکن بادشاہ بضد تھا، اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ وزیر سر جھکاتا ہے، اس کو ہاں بولتا ہے، وہاں سے چل دیتا ہے، اور اگلے دن بخار کے خون آلود کپڑے بادشاہ کے حضور پیش کر دیے جاتے ہیں۔ تو پھول بھی وہ خون آلود کپڑے دیکھتا ہے، بادشاہ بھی دیکھتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح پھول نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت جو ہے وہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ پھول کی شادی کر دیتے ہیں، اور ایک چاند سی دلہن پھول کو مل جاتی ہے۔ پھول اس کے ساتھ زندگی بتاتا ہے اور بڑا خوش ہے، بڑا مطمئن ہے۔ یوں 4 سال زندگی کے گزر جاتے ہیں، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پھول پریشان رہتا ہے، خاموش ہے، بالکل خاموش ہو جاتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی کو ملتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ چارپائی پہ لگ جاتا ہے، وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، لوگوں کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے، لیکن کسی سے بات نہیں کرتا، اس طرح خاموش ہے وہ۔ اب کئی طرح کے طبیب بادشاہ بلاتا ہے، طبیب آتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، مگر کوئی بھی اس کے مرض تک نہیں پہنچ سکتا، اور پھول آہستہ آہستہ مرجھائے چلا جاتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح لداخ کی پہاڑیوں سے کوئی طبیب آتا ہے، وہ بادشاہ سلامت سے اجازت لیتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پھول کا علاج کروں۔ بادشاہ اس کو اجازت دیتے ہیں، وہ اس کی نبض چیک کرتا ہے، اور دیر تک اس کو چیک کرنے کے بعد وہ اس کے پوچھتا ہے کہ کون سے لوگ تمہارے زندہ رشتہ دار ہیں یا جن سے تم پیار کرتے ہو، تو وہ بتلاتا ہے، کئی لوگوں کے نام بتاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے عزیز تھے اور مر چکے ہیں ان کے نام بتاؤ، تو ان کے نام بتاتا ہے۔ جب بہار کا نام آتا ہے تو پھول کی نبض جو ہے وہ ایک دم اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، مطلب وہ نبض جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اس کے اندر نئی جان آتی ہے۔ اب طبیب جو ہے وہ سیانہ آدمی تھا، عقل مند تھا، اس نے اس سے بہار کی باتیں کی، تو پھول تو کھٹ جاتا ہے، بہار کی سینکڑوں باتیں کرتا ہے، اس کے بارے میں اس کو بہت زیادہ بتاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کے پاس واپس جاتا ہے، کہتا ہے بادشاہ تیرے بیٹے کو کوئی مرض نہیں ہے، اس کو کوئی بھی مرض نہیں ہے، اس کے لیے ایک بات ہے، اس کو بہار چاہیے، اگر پھول کو بہار مل جائے تو پھول زندہ رہے گا، اگر بہار نہیں ملے تو پھول جو ہے وہ مر جائے گا۔ اب بادشاہ کو بہار کے وہ خون آلود کپڑے نظر آتے ہیں، یاد آتے ہیں، اور کس طرح اس نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا سارا یاد آتا ہے۔ وہ وزیر کو بلاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے، تو وزیر اس کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں نے کہا تو تھا آپ کو، چلے میں ڈھونڈتا ہوں اگر مجھے کہیں سے بہار مل جائے۔ ایک دم بادشاہ اٹھتا ہے، اٹھ کے وہ وزیر کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کسی طرح بہار کو ڈھونڈ کے لاؤ، اگر وہ زندہ ہے تو اس کو کسی طرح لے کے آؤ، اس سے معافیاں مانگتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے بادشاہ آپ نے تو اس کے مرنے کا حکم دے دیا تھا، اور وہ اب اس کا اگر وہ زندہ ہے تو اس کا روپ بے روپ کچھ اور ہوگا،
اس روپ میں وہ زندہ نہیں ہوگا، تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ تو وزیر جو ہے وہ پھول کو ڈھونڈنے کے لیے بہار کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ وی شیل ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر، تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم۔ اس کے آگے تھوڑی سی بات ہے۔ اوکے، تھینک یو۔